تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت سنوائی تو ہماری بھی وہاں ہو رہی ہے، حالانکہ انڈیا کا بہت بھاری وہاں پر انفلوئنس ہے، لیکن یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو کرکٹ کی طرف سے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن دوسرے اسپورٹ سے بھی ملنے کو تیار ہیں۔ میں بالکل سرپرائز نہیں ہوا تھا اس بات پر کہ انہوں نے ویزے نہیں دیے، یہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہی چیز ہو رہی ہے کہ جی ہاکی فیڈریشن انڈیا کی کہہ رہی ہے ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ کی طرف سے کلیئرنس نہیں آتی۔ تو یہ بات میرے خیال سے غلط ہے کہ آپ سپورٹس اور پالیٹکس کو مکس کر رہے ہیں۔ مطلب ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق خواتین کو مہمان بنانے والے اسکینڈل میں بی پی ایل میں اور پریمیئر لیگ میں پاکستانی کرکٹر کا بھی کوئی نام آیا ہے؟ بھائی ہمیں کوئی اس کی رپورٹ نہیں ہے، اور وہ اپنے رولز کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ رپورٹ جب آ جائے گی تو پھر فیصلہ کریں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ بنگلہ دیشی کھلاڑی اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی ان کے کمروں میں کچھ فینز پہنچ گئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس پہ، لیکن میرے خیال سے کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے سچی بات، کہ اگر فین آپ کے کمرے میں آ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح تو وہاں سیکیورٹی کی پرابلم ہے، اور لڑکے کا پرابلم نہیں ہے۔ خیر ابھی تک ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں آیا، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ انڈیویجول بیسس پہ پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، یہ اس پر ایکشن لینا دیکھیے جب وہاں سے رپورٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے۔ صاحب مصباح کا کیا فیوچر؟ 2018 تک آپ نے آفر کی پیشکش کری کہ آپ ریٹائر نہ ہو، پاکستان کی نمائندگی کا خدمات جاری ہے۔ مصباح جب آئے تھے یہاں تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی، بہت سی چیزیں میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو مصباح تم فٹ ہو، شاید پوری ٹیم میں 40 سال کا جو لڑکا ہے وہ سب سے زیادہ فٹ ہے، اور تمہاری پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی کیپٹنسی کے تحت ہمیں بہت کامیابی ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم اس درجے پہ پہنچ گئے ہو کہ تم ریٹائر ہو گئے، لیکن تمہارا ڈیسیشن جب تم چاہو، لیکن میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ اگر تم نے کہا تھا کہ تم آسٹریلیا تک کپتان رہو گے پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو سوچ ہے میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن میری طرف سے یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم 1 سال اور آپ کھیل لو اور پاکستان کی کپتانی کریں، اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہوگا کہ جو نیچے کے کھلاڑی اوپر آ رہے ہیں اس میں سے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون ان کی جگہ لے سکتا ہے جب وہ وقت آئے گا کہ وہ ریٹائر ہو جائے۔ ابھی اس کی تیاری نہیں ہے، سچی بات ہے۔ خان صاحب آپ نے بات کی کہ جو کھلاڑی نیچے سے آ رہے ہیں دیکھا جائے گا، ایک سوال کہ جو ابھی نیوزی لینڈ میں جس طرح کی پرفارمنس ہوئی ہیں ہمارے بلے بازوں کی، اس کے بعد سلیکشن کمیٹی نے تمام ٹیم اسی طرح برقرار رکھی، تو کیا آپ سلیکشن کمیٹی سے یہ پوچھیں گے؟ اور دوسرا، اگر جب تک سلیکشن کمیٹی جو نیچے پرفارم کر رہے ہیں لڑکے 4-5 سال سے، عثمان صلاح ہے، کامران اکمل ہے، عابد علی ہے، آصف ذاکر ہے، ان لڑکوں کو چانس نہیں دے گی تو لڑکے کس طرح اندر آئیں گے، کس طرح وہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے، میں تو سلیکٹرز دخل نہیں دیتا میں سلیکشن میں، وہ خود ہی بیٹھ کے کپتان سے بات کر کے، کوچ سے بات کر کے پھر وہ سلیکشن ہوتی ہے، اس مرتبہ یوں ہی ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن میری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ضرور نیشنل چیمپئن شپس جو ہو رہی ہیں، قائد اعظم ٹرافی جو ہو رہی ہے، ان کو آپ ضرور مد نظر رکھیں، اس میں سے جو لڑکے آگے نکل رہے ہیں، اور اے ٹیم کے بڑے اچھے لڑکے نکلے تھے ابھی، تو اس وجہ سے یہ تو ان کے دماغ میں ہے کہ ہمیں نئے لڑکے تیار کرنا ہے، لیکن آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا ٹور سمجھ لیجیے منسلک تھا، ساتھ ہی ساتھ جا رہے تھے۔ ہمارا نیوزی لینڈ میں جو اس وقت ناکامیابی ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم پریپیئر نہیں کر پائے تھے، پہلے کوئی سائیڈ میچز نہیں ہوئے تھے، جو ایک تھا وہ بھی واش آؤٹ ہو گیا تھا، تو یہ تمام چیزیں مد نظر
रखते हुए ये फैसला किया सिलेक्टर्स ने कि नहीं, अभी टीम को चेंज नहीं करेंगे। ज़रूर जब अगली सीरीज़ होगी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ तो उसमें आप देखिएगा कि जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, उनको मौका ज़रूर दिया जाएगा। खान साहब जैसी परफॉर्म नहीं एक सेकंड एक सेकंड वो हाँ उसके इवेंट का है वो सर, करना। हॉकी टीम के मैनेजमेंट ने तो फिर देखो, आज ऐसा ऐलान कर दिया है कि वो अब भारत के साथ मेरा वो कोई इवेंट मैच है। नहीं खेलेंगे और आप कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि अब पीसीबी को भी कोई इस बात पर गौर करना चाहिए? फ़र्ज़ कीजिए बेहतरी आ जाती, फ़र्ज़ कीजिए बीसीसीआई ने हमसे कहा था, मैं आपको डेट भी देता हूँ, 28 दिसंबर 2015 को मुझसे मिले दुबई में, जाहिर इस्लाक भी वहाँ थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि जी हम आपसे खेलने को तैयार हैं, हम दुबई यूएई में नहीं खेलेंगे, हम कहीं और खेलेंगे। हमने कहा कि भाई श्रीलंका में खेल लीजिए, उनके हम बिल्कुल तैयार हैं। उसी वक्त मैंने उनसे हाथ मिलाया, कहा कि बहुत अच्छा हुआ, अब आप अपनी हुकूमत का इजाज़त लेके हम खेलिए। चिन्मय साहब मैं एक सवाल कर फिर इसके मायने ये हैं कि हम अगर बिल्कुल तोड़ देते हैं, हम उनसे, मैंने परसों भी कहा है पिंडी में कि वी आर नॉट बेगिंग फॉर सीरीज। अल्लाह के शुक्र से उनके इसके बावजूद भी हमारी अल्लाह के शुक्र से ये हालत नहीं है कि हम बेग करते रहें, लेकिन ये सीरीज़ खेलने का हमें फ़ायदा बहुत है, बहुत फ़ायदा है। न सिर्फ इस वजह से कि तमाम पब्लिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की चाहती है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा। तो इस वजह से इसको इसी वक्त तुरंत कर देना मेरे ख्याल से हमारी नुकसान ही है, हमारा फ़ायदा नहीं।